حضرت داؤد علیہ السلام خداوند قدوس کی تسبیح و تقدیس میں بہت زیادہ مشغول اور مصروف رہتے تھے، اور آپ اس قدر خوش الحان تھے کہ جب آپ زبور شریف پڑھتے، یعنی جو کتاب آپ پر نازل ہوئی، جب آپ اس کی تلاوت کرتے تو آپ کے وجد آفری نغموں سے نہ صرف انسان بلکہ وحوش و طیور بھی، یعنی جانور اور پرندے بھی وجد میں آ جاتے اور آپ کے گرد جمع ہو کر خدا کی حمد کے ترانے گاتے اور اپنی اپنی سریلی اور پرکیف آوازوں میں تسبیح اور تقدیس میں حضرت داؤد علیہ السلام کی ہم نوائی کرتے، اور صرف چرند و پرند ہی نہیں بلکہ پہاڑ بھی خداوند تعالیٰ کی حمد و ثنا میں گونج اٹھتے تھے۔ چنانچہ حضرت داؤد علیہ السلام کی ان معجزات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء، سورہ سبا اور سورہ صاد میں صراحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ مثال کے طور پہ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاؤُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور داؤد کے ساتھ ہم نے پہاڑوں کو مسخر کر دیا کہ تسبیح پڑھتے اور پرندے بھی، اور ہم اس کے کرنے والے۔ اور سورہ سبا میں اس طرح ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاؤُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ، اور بے شک ہم نے داؤد کو اپنا بڑا فضل دیا، ہم نے فرما دیا کہ اے پہاڑوں اس کے ساتھ اللہ کی طرف رجوع کرو، اور اے پرندوں تم بھی اللہ کی طرف رجوع کرو۔ اور سورہ صاد میں اس طرح ارشاد ربانی ہوا اِنَّا سَخَّرْنَا الْجِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّحْنَ بِالْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا كُلٌّ لَهُ أَوَّابٌ، بے شک ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا کہ وہ تسبیح کرتے شام کو اور سورج چمکنے کے وقت، اور پرندے جمع کیے ہوئے سب اس کی فرما بردار تھے۔ محترم سامعین، اس واقعے سے یا اس روایت سے جو سبق ہمیں حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ بے عقل پرندے اور بے جان پہاڑ جب خداوند قدوس کی تسبیح و تقدیس کا نغمہ گایا کرتے ہیں، جیسے کہ قرآن مجید کی مذکورہ بالا آیتوں میں ہم پڑھ چکے ہیں، تو اس سے ہم انسانوں کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم انسان جو عقل والے، ہوش مند اور صاحب زبان ہیں، ہم پر بھی لازم ہے کہ ہم اپنے رب کی تسبیح اور اس کی حمد و ثنا کے اذکار کو ورد زبان بنائیں اور اس کی تسبیح اور تقدیس میں برابر مشغول و مصروف رہیں۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ اس سلسلے میں ایک بہت ہی لطیف اور پند آموز اور نہایت ہی مؤثر حکایت بیان فرماتے ہیں، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ ایک پرندہ صبح کو چہچہا رہا تھا تو اس کی آواز سے میری عقل اور صبر اور طاقت و ہوش سب غارت ہو گئی۔ میرے ایک مخلص دوست کے کان میں شاید میری آواز پہنچ گئی تو اس نے کہا مجھے یقین نہیں آتا کہ ایک پرندے کی آواز تم کو اس طرح مدہوش کر دے گی۔ تو میں نے کہا کہ یہ آدمیت کی شان نہیں ہے کہ پرندہ تو تسبیح کرے اور میں خاموش رہوں۔